पाकिस्तान के अंदर एक मैदान के अंदर जहां बिजली भी पाकिस्तान की नेशनल ग्रिड ना हो, आप सोच सकते हैं कि हमारा नेशनल ग्रिड भी वहां नहीं हो और वहां हम एक फैसिलिटी कायम करें तो एक बहुत बड़ा चैलेंज भी था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं बहुत सारे हमारे ऐसे ज़ायरीन हैं जो उधर थे। हमने फूड से लेके हेल्थ से लेके हर लिहाज से अपनी पूरी कोशिश की है। लेकिन यकीनी तौर पे आइडियल कंडीशंस कोई भी नहीं कह सकता, और आइडियल कंडीशंस देखें दुनिया में कहीं पैदा नहीं हो रहे। आज यूनाइटेड स्टेट्स हम देख लें, यूरोप देख लें, बाकी जगह देख लें, हर जगह कमी का फुकदान आ रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका के अंदर का मेडिकल रिक्वायरमेंट्स पूरी करना एक चैलेंज बन चुका है। इटली के अंदर आज तक 4000 बंदा मर चुका है। पाकिस्तान के लिए भी बड़ा चैलेंज है और हर सूबे के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी, थ्रू सोशल मीडिया भी मैंने किया है, थ्रू इस चैनल में मैं आपसे कर रहा हूँ, और ख़ासकर पाकिस्तान के लोगों से, बलूचिस्तान के लोगों से, फिर क्वेटा के ख़ासकर लोगों से, प्लीज़ आप लोग जितनी बड़ी तदाबीर कर सकते हैं इस मौके पे, ये 10 दिन कोशिश करें बिल्कुल बाहर ना जाएं। देखें 90% इस डिज़ीज़ का अगर रोकथाम हो सकता है वो मेरे और आपके न जाने से। आपका ज़रूर सवाल होगा कि जाम साहब आप भी जहाँ खड़े हैं यहाँ भी आपके साथ लोग हैं, यहाँ भी थोड़ा बहुत रश है, तो हम देखें यहाँ सारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं और हम अपनी तदाबीर लेते हुए आए हैं और चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन आपका कहीं पे जाना, एक रेस्टोरेंट पे, एक पार्क पे, एक बाज़ार में, किसी मॉल के अंदर, यहाँ तक कि ओपीडी के हवाले से कि बेसिक अगर इमरजेंसी है तो उसके लिए जाना चाहिए। नॉर्मल ओपीडी के लिए भी कोशिश लोग करें कि ना जाएं, क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर कम से कम 1000, 2000, 3000 लोगों की ओपीडीज़ होती हैं, और शायद आपको तो नहीं है लेकिन किसी और को आपसे लग सकती है, या आप वही बीमारी अपने घर में या अपने मोहल्ले में कहीं और ले जा सकते हैं। दूसरी एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है क्वेटा के हवाले से, प्लीज़ ये जहन में रख लें कि हम अभी कभी कुछ ऐसी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं जहां हमने पेशरफ्त करना शुरू किया तो वहां के मोहल्ले वाले, वहां के लोग आ गए, नहीं जी हम इन बिल्डिंग्स को बनाने, बल्कि एक बिल्डिंग को तो हाजी कैंप को जला भी दिया। और एक बहुत अफसोसनाक बात है कि हमें यहाँ सबको सपोर्ट करना चाहिए, और ये आइसोलेशन वार्ड ज़ायरीन के लिए सिर्फ नहीं है, मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं है, ये हम सब के लिए हैं। कल को अगर शहर में अगर खुदा न ख्वास्ता अगर ऐसा कोई आउटब्रेक होता है जहां अल्लाह ना करे बहुत सारे लोगों को हमें आइसोलेशन में ले जाना है, तो इन्हीं बिल्डिंग्स में ले जाएंगे, वरना कहाँ ले जाएंगे। सरियाब के लोगों को हम कोशिश करेंगे सरियाब के बिल्डिंग्स में ले जाएं, नवाकिली के लोगों को वहाँ ले जाएं, शहर के लोगों को उन बिल्डिंग्स में ले जाएं, क्योंकि मोहल्लों में तो आप इनको आइसोलेशन में नहीं रख सकते और ना ही आप उनका इलाज कर सकते हैं। तो हमें इस सारी सिचुएशन में सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी तदाबीर जो आज पाकिस्तान की कौम कर सकती है वो एक ही चीज़ है, प्लीज़ बाहर ना जाएं, कोशिश करें अंदर महदूद रहें और अपना ख्याल रखें, क्योंकि आप अपना ख्याल रखेंगे, आपकी वजह से आपकी बीमारी, आप बाहर फिर रहे हैं, आप होटल पे जा रहे हैं, आप रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं, फिर आप अपने घर के अंदर ये बीमारी ख़ुद अपने हाथों से ले जा रहे हैं, और इसकी ज़िम्मेदारी फिर हम सब पे पड़ती है। सो मैं उम्मीद करूँगा कि हम एक रिस्पॉन्सिबल कौम की तरह, और हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए। ईरान ने इंतज़ार किया, इटली ने इंतज़ार किया, जर्मनी ने इंतज़ार किया, यूनाइटेड स्टेट्स ने इंतज़ार किया, इंग्लैंड ने इंतज़ार किया, आज भुगत रहे हैं। आज रिकॉर्ड अमवात 24 घंटे में सबसे ज़्यादा जो दुनिया में हुई हैं वो इटली में हुई हैं, तकरीबन 640 लोग 24 घंटे में, सिर्फ़ एक वजह से हमने ईज़ी लिया और आज वो भुगत रहे हैं। हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया है, पाकिस्तान के हालात उस तरह नहीं हैं, लेकिन अगर हमने तदाबीर नहीं लिए, अगर हमने ये सारी चीज़ों से अपने आप को दूर नहीं रखा, चंद दिनों की बात है, 10 दिन की बात है, 10 दिन में और आप अगर अपने घरों में हो, महदूद हों, काम करें, फैमिली के साथ टाइम गुजारें, चीज़ों को देखें, अपना काम घर से भी कर सकते हैं, तो मेरे ख़्याल से कोई बहुत बड़ा ऐसा काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। और वैसे भी ये ज़िम्मेदारी हम पे एक कौम की भी है, एक हुकूमत की भी है और एक इनफरादी लेवल पे भी है। जाम साहब नो डाउट तफ्तान जैसे रिमोट एरिया में गवर्नमेंट बलूचिस्तान ने हज़ारों अफराद को क्वारंटाइन किया, इंतहाई नामुमकिन काम था, लेकिन इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट ने कोई आदाद शुमार दिए हैं कि मज़ीद जो ज़ायरीन आ रहे हैं, या गवर्नमेंट बलूचिस्तान के पास कुछ आदाद शुमार है कि मज़ीद कितने लोग आ रहे हैं, उनके लिए और क्या इक़दाम? देखिए इस वक्त मैं आपको बताऊं कि जितने भी ज़ायरीन हैं, ये ज़ायरीन मैं ये कहूँगा कि हमारे लोगों ने बड़ी मेहनत वहाँ की है। मैं सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिटी को सलाम पेश करता हूँ। 100 बसेस के मालकान को, उनके ड्राइवर्स को, उनके लोगों को,
کہ جنہوں نے 1500 کلومیٹر پاکستان میں ان زائرین کو رسک لیتے ہوئے اپنی گاڑیوں میں لے گئے اور گورنمنٹ آف بلوچستان کی سیکیورٹی میں، آرمی کی ایف سی کی سیکیورٹی میں ہم ڈیرہ غازی خان اور سکھر لے گئے۔ آج الحمدللہ جتنے بھی زائرین ہیں وہ اپنے اپنے پروونسز میں ہیں اور اپنے اپنے پروونسز کے ہاتھ میں ہیں۔ ہم سے ایک بھی زائرین باہر نہیں گیا ہے، 5000 تھے، 4000 تھے، جتنے بھی تھے، آج کم از کم اس ملک میں وہ زائرین پنجاب حکومت کے، سندھ حکومت کے اور ہمارے سب کے ہاتھوں میں ہیں۔ لیکن ہمیں فکر کرنی چاہیے، اور میں ریکویسٹ کروں گا آپ کی میڈیا سے، ان سب سننے والوں کو جو سعودی عربیہ سے، یو اے ای سے، امریکہ سے، یورپ سے آئے ہیں، آپ لوگ تقریباً 9 لاکھ لوگ ہیں، اور آپ لوگوں کا صرف ریکارڈ ہمارے پاس ہے کہ امیگریشن کے تھرو آپ آئے ہیں، لیکن آپ کہاں پھر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر یہ وائرل ہے اور آپ وہاں سے ادھر لائے ہیں۔ پلیز اپنے گھروں تک رہیں، باہر نہیں نکلیں، 10 دن تک اپنی سچویشن دیکھیں۔ اگر آپ کی سچویشن ٹھیک ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر ٹھیک نہیں ہے آپ مہربانی کر کے اطلاع بھی دیں اور اپنی تدابیر بھی لیں، کیونکہ 5000 زائرین کا تو ہمیں پتہ ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے۔ آپ لوگوں کا ٹریک بالکل کسی کو کچھ نہیں پتہ کہ آپ کہاں ہیں، اس وقت کہاں ہیں، کہاں گھوم رہے ہیں۔ تو یہ ابھی آپ پہ فرض بنتا ہے، اور یہ ہمارے لیے دینی فرض بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں۔ تو الحمدللہ یہ زائرین دیکھیں جی، تقریباً سارے زائرین جا چکے ہیں۔ آج کی صورت میں آخری لاٹ جو ہمارے پاس ہے، شاید اس میں کہوں گا کہ 100 کے لگ بھگ لوگ ہوں گے۔ بلوچستان کے بھی جو زائرین ہیں ان کو بھی ہم لا چکے ہیں، باقیوں کو لا رہے ہیں۔ ان کی ٹیسٹنگ ابھی وہاں بھی ہو رہی ہے، یہاں پہ بھی ہو رہی ہے، اور جو باقی اب ریگولر سٹوڈنٹس وغیرہ آستے آستے آتے جائیں گے، ان کے لیے انشاءاللہ ہمارا ایک سسٹم اور بھی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایران گورنمنٹ کے ساتھ بھی بات کریں کہ وہ کیا پالیسی بنا رہے ہیں، کہ کیا وہ ان سٹوڈنٹس، ان لوگوں کو فوراً چھوڑیں گے یا ان کو اپنے ملک میں رہ کے ادھر ہی ان کی کوارنٹین کریں گے، ان کا میڈیکل کریں گے۔ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کل بھی ہماری جو بات ہوئی تھی، ایک پوری کانفرنس ہوئی تھی جس میں پرائم منسٹر صاحب تھے۔ ان چیزوں کے فیصلے جیسے ایران گورنمنٹ کے ساتھ ہوں گے، لیکن ہم اپنی تدابیر بارڈر پہ ہر لحاظ سے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ہر دن کوشش کر رہے ہیں۔ ہر ایک دن ایک نئی سہولت ہم وہاں بنا رہے ہیں تاکہ آنے والے دنوں میں یہ بہتر سے بہتر ہو سکے۔ جام صاحب، یہاں پہ کوارنٹین کیا گیا اس پہ تفتان بارڈر پہ، اس کے باوجود بھی یہاں پہ نہیں بھجوایا گیا، وہاں پہ دوبارہ ان کو یہی وائرس جو ہے نا ان پہ پازیٹیو آیا، کرونا وائرس۔ تو کیا وجوہات تھے، کیا خامیاں تھے جس کی وجہ سے؟ نہیں، کیا کہیں گے، میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا کہ جو کوارنٹائن مکمل کر کے یہاں سے دیگر صوبوں میں گئے، جی وہاں پہ ان کو جب ٹیسٹیں ان کی گئی تو ان کے پازیٹیو آیا، دیکھیں کوتاہیاں کیا تھی؟ دیکھیں کوارنٹائن میں آپ کو تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں، پاکستان میں اس کو پلیز سمجھیں۔ ہم نے ان کو کوارنٹائن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان سب لوگوں کو ایک جگہ پہ محدود رکھنا ہے اور اس چیز کو ایک جگہ پہ کرٹیل کرنا ہے، پھیلنے نہیں دینا ہے، اور ادھر آپ جتنی بہتر انتظامات کر سکتے ہیں ان کو آپ قائم رکھیں۔ اور کوارنٹین کے بعد ٹیسٹ ہوتی ہے، کوارنٹین کے اندر کبھی ٹیسٹنگ فیسلٹی نہیں ہوتی۔ ہاں، کوارنٹین کے اندر ٹیسٹنگ فیسلٹی ایسی ہوتی ہے کہ کوارنٹین میں لوگ اگر موجود ہیں ان کا فوراً ادھر ٹیسٹ کیا جائے، ان کو سیگریگیٹ کیا جائے، پھر ان میں جو پازیٹیو ہیں، نیگیٹو ہیں، ان کو آپ آئسولیٹ کر کے پھر اس کا میکسیمم بنایا، آپ ایک طریقہ کار بنائیں۔ لیکن جب بارڈر پہ یہ ہوا ہے، اس زمانے میں تو پاکستان میں کوارنٹین کا کانسیپٹ بھی نہیں تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں 1 مارچ کی، 1 مارچ 2 مارچ جب یہ ساری سہولتیں آئیں، پھر آستے آستے یہ ساری چیزیں آگے بڑھیں۔ لہٰذا ہم نے ٹیسٹنگ، دیکھیں کوارنٹین میں ٹیسٹ تافتان میں کوئی بھی نہیں ہوئی اور ممکن بھی نہیں تھا ان کو ساروں کو ٹیسٹ کرنا، لہٰذا بیسٹ سلوشن یہی تھا کہ یہ لوگ یہاں محدود رہیں گے۔ اور ابھی بھی آپ ان میں دیکھیں 100% تو سب کو نہیں ہوا ہے، آپ یہ پورا ایک ایویلویشن کریں، وہاں پہ 25-30% جو کیسز ہیں ان میں پازیٹیوٹی آئی ہے، باقی سب نیگیٹو بھی آئے ہیں۔ ہمارے کوئٹہ میں بھی اسی طرح ہوا ہے، شیخ زائد میں جو آئے ہیں ہمارے پاس، جو پازیٹیو ہیں ان کو ہم سپریٹ، ہم نے ان کو میڈیکیشن ان کی شیخ زائد میں ہو رہی ہے، اور جو نیگیٹو آ رہے ہیں ان کو پورے پاکستان میں جس طرح سے ریلیز کیا جائے گا، جو اپنے کوارنٹین لیول سے یا اپنی ٹیسٹنگ کو پورا کر کے نیگیٹو آ رہے ہیں، پبلک بھی کر رہی ہے، وہ اپنے اپنے گھروں میں جا رہی ہے۔ لیکن جو اپنے گھروں میں جا رہے ہیں، میری ایک ریکویسٹ ہے پورے پاکستان میں، صرف کوئٹہ میں نہیں، کہ پلیز آپ کے فیملیز اور آپ کے لوگ، آپ کو سیلف آئسولیشن میں کم سے کم بھی آپ کو 10 دن وہاں رہنا چاہیے۔ آپ اگر نیگیٹو بھی آئے ہیں پلیز احتیاط رکھیں، وہاں اپنے گھروں میں موجود رہیں، سیلف آئسولیشن کریں، اور پھر اپنا ایک صحت دیکھیں کہ اگر آپ کی صحت ٹھیک ہوتی جا رہی ہے
تو پھر آپ کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اسی دوران اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی یا اگر آپ کو سمٹمز نظر آتے ہیں, سب سے بیسٹ ہے اس میں اگر سیریس ہوتا ہے تو آپ ڈاکٹر کی طرف جاتے ہیں, اور اگر آپ بہت سیریس نہیں ہیں تو سیلف آئسولیشن سے بہتر کوئی طریقہ کار نہیں ہو سکتا. جی, پاک افغان بارڈر ہمارے لیے اسی طرح کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. وہاں قلعہ عبداللہ میں ایک بہت بڑی اچھی فیسلٹی ہے, ایک بلڈنگ کی ہے, ہاسپٹل کی ہے. اس کو ہم پورا جیسے میں نے کہا وہ بنا ہے, اس پہ کچھ اور بنانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے بارڈر پہ ایک کیمپ سٹی بھی ایک بنا رہے ہیں. اس کیمپ سٹی کے اندر بھی جو بھی چیزوں کی مزید ضرورت ہے اس کو وہاں اسٹیبلش کیا جا رہا ہے کہ خدا نخواستہ اگر اس بارڈر پہ کوئی ایسی سچویشن آتی ہے تو اس کی تیاری ہمارے پاس ہو. لیکن چمن بنسبت تفتان کے بہت ایزی ہے, کیونکہ یہاں سے تقریباً آرام سے آپ 2-2.5 گھنٹے میں وہاں پہنچ سکتے ہیں. کوئٹہ سے فیسلٹی جا سکتی ہے. چمن قلعہ عبداللہ خود ایک بہت بڑی جگہ ہے, وہاں پہ ہر سہولیات تقریباً کسی نہ کسی حوالے سے موجود ہوتی ہیں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نہ کرے, لیکن چمن بارڈر پہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہاں کا انفلکس لوگوں کا بہت بڑا ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ افغانستان کے اندر اگر چیزوں کو ایک بہتر انداز میں کنٹرول کیا جائے گا تو ممکنہ طور پہ پاکستان میں بھی اس طرح کی کوئی چیز اس بارڈر سے نہیں آ سکتی ہے. لاک ڈاؤن کا کوئی پروگرام ہے کوئٹہ شہر میں, اور اگر لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو اس صورت میں یہ بتائیے گا کہ جو غریب طبقہ ہے, جو روزانہ کمانے والے لوگ ہیں, روزانہ کرایہ دینے والے لوگ کے لیے کیا ہوگا؟ دیکھیں, اس کا ایک پورا ایک پلان ہم یوں بنا رہے ہیں کہ آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ ہم نے ٹوٹل لاک ڈاؤن نہیں کیا ہے. ہم اس کے اندر ایک پارشل لاک ڈاؤن کی طرف گئے ہیں, جس میں بہت ساری ایسی چیزیں جن کا نہ کھلنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. مالز ہو گئے, آپ کے ایسے دکانیں ہو گئیں جو لگژری دکانیں ہو گئیں, آپ کے پاس بہت سارے اوپن ریسٹورنٹس ہیں, آپ کے پاس سنیما ہالز وغیرہ, پارلرز وغیرہ, وہ ساری الگ چیزیں ہیں. وہ تو پارشل ہمارے لاک ڈاؤن میں جا چکی ہیں. ٹرانسپورٹیشن اور نیکسٹ فیز میں, چونکہ میں بھی شہر کے اندر تھوڑا جیسے وزٹس پہ نکلتا ہوں, میں ابھی بھی محسوس کر رہا ہوں کہ لوگ کچھ جگہوں پہ انہوں نے ان نیسیسری رش کیا ہوا ہے. بہت جیسے اب شو روم والے ہیں, شو روم والوں کو بالکل اپنے شو رومز بند کر دینے چاہیے. لاک ڈاؤن کے سچویشن میں جب ہم آئیں گے تو اور ساری چیزیں کرنی پڑیں گی. فل لاک ڈاؤن نہیں ہے, لیکن ہم اس کی طرف اگر سینسیبلٹی پریویل نہیں کرتی, اگر لوگ احتیاط نہیں کریں گے تو پھر ہمیں 100% لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا. لیکن ابھی 100% لاک ڈاؤن نہیں ہے, ہم تقریباً کوئی 50-60% چیزوں کی طرف گئے ہیں جن کے اندر ہم کمی بیشی لا رہے ہیں. لیبر ڈیلی ویجز ایک بہت بڑا ایشو ہے. گورنمنٹ آف بلوچستان نے لیبر ڈپارٹمنٹ اور ہم یہاں پہ جو ہماری ایسوسیشنز ہیں ان کے ساتھ ہم ایک طریقہ کار بنانا جا رہے ہیں, جہاں لیبر ڈپارٹمنٹ ڈیلی ویجز کے حوالے سے لوگوں کی ایک لسٹنگ بنائیں, ایک میکینزم بنائیں کہ کم سے کم اگر اس 1 مہینے تک یا 2 مہینے تک اگر ہمیں وہ فائنینشیل برڈن پے کرنا ہو تو ہم کس صورت میں ان کو پے کریں, تاکہ کم از کم ڈیلی ویجز والے افیکٹ نہ ہو. ٹرانسپورٹ بزنس اور کچھ اور بزنسز ہیں, ان پہ بھی اس کا افیکٹ آئے گا. ان کے ساتھ 1-2 دنوں میں جو ہماری مشاورت ہوگی, انشاءاللہ گورنمنٹ آف بلوچستان فائنینشیل پیکیج بھی ان کے لیے لائے گی جو ہم کر سکتے ہیں. اگر ایکیوٹ میکینزم کی طرف چیزیں اگر جاتی ہیں, اگر بہت سیریس جاتی ہیں, تو یقینی طور پہ یہ ایک نیشنل لیول پہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. اور اس کے لیے ہمیں جو پالیسیز بنی ہیں اور جن چیزوں کی طرح ہم جا رہے ہیں, اکنامک کرنچ جو وہ ایک بہت بڑا ہے. لیکن پاکستان میں ایک چیز کو بڑا یاد رکھنا چاہیے, ہم فورن کنٹریز کی طرح ہمارا پورا سسٹم ایسا بھی نہیں ہے جو ایک لاک ڈاؤن کی صورت میں 1 مہینے یا 2 مہینے کی صورت میں بالکل خراب ہوگا. ہمارا جو سب سے بڑا طبقہ ہے وہ ڈیلی ویجز کا ہے, ان کے لیے ہمیں ایک اچھی پالیسی بنانی ہے. باقی ہمارا زمیندار طبقہ ہے, ٹرانسپورٹیشن کا ہے, بازار کا ہے, مارکیٹس کا ہے, انڈسٹریل ہے. ان چیزوں میں انڈسٹریز والوں کو آگے آنا چاہیے, جو کم از کم ڈیلی ویجز پہ ان کے ساتھ لوگ ہیں, ان کے لیے ایک پیکیج کم از کم 1 یا 2 مہینے کا اناؤنس کرے. گورنمنٹ بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ سپورٹ کرے گی. دیکھیں, ہم نے سب نے ایک دوسرے کا سپورٹ کرنا ہے, پھر جا کے اس چیلنج کو ہم عبور کر پائیں گے. اچھا جام صاحب, ایک اور چیز فلکی اشیاء جو آ رہی ہے سندھ پنجاب سے, جو آ رہی ہے خاص کر آٹا اور چینی وغیرہ, جی خبریں یہ آ رہی ہے کہ جو بارڈرز ہیں بلوچستان اور سندھ کے, بلوچستان پنجاب کے, اس طرف سے جو ٹرک آ رہے ہیں یا اس طرف سے جا رہے ہیں, ان کو پولیس روک رہی ہے, انتظامیہ روک رہی ہے, آنے جانے میں رکاوٹ ہے ان کو. تو کیا ایسی صورت اگر کوئی قلت پیدا ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا اقدام؟ نہیں, ابھی دیکھیں جی, پروونشل لاک ڈاؤن کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ ایک پروونس کی گاڑیاں دوسری پروونس میں نہ چھوڑی جائیں. ایسی سچویشن نہیں ہے. وہ تھوڑی بہت جو تدابیر ہیں وہ چیکنگ کے حوالے سے ہیں, تاکہ لوگ ہورڈنگ میں یا کسی اور چیز میں اس کا فائدہ نہ اٹھائیں. میری ایک اور ریکویسٹ آپ سب سے بہت زیادہ ہے, پلیز پبلک ٹرانسپورٹیشن کو اوائڈ کریں. پلیز, سب سے بڑا ہے آپ کوچز میں یا کسی چیز میں جاتے ہیں,
50-50, 60-60 लोग एक कोच में होते हैं। सबसे ज़्यादा अगर कोई ख़तरा किसी भी सूरत में अगर फैल सकता है वो दुनिया ने एविएशन में देखा और फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में देखा। आज हम यूरोप, लंदन, इटली और जर्मनी की जब बात करते हैं कि वहाँ क्यों इतना फैला, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ी रीज़न थी, जहाँ लाखों लोग एक ही दिन में एक जगह से दूसरी जगह सफ़र कर रहे थे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्लीज़ अवॉइड करें। अगर आपको जाना भी है प्राइवेट सतह पे जाएं, कम तादाद में किसी गाड़ी में जाएं, लेकिन बड़े बड़े बसेस में, कोचेज़ में कोशिश करें सफ़र ना करें। सर, इस वक्त भी 300 से ज़ायद PCR टेस्ट रिज़ल्ट पेंडिंग है। क्या बलूचिस्तान गवर्नमेंट के पास PCR किट्स की कमी है या इक्विपमेंट्स की कमी है, और उसके साथ साथ अब तक कितने केसेस पॉजिटिव रिपोर्ट? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमें जब ये पता चला शुरू में कोई तकरीबन 10 दिन पहले कि PCR की कैपेसिटी सिर्फ होती है कि वो दिन में 40 से 50 टेस्ट कर सके, तो हमने इस चैलेंज को पहले ही दिन देख लिया था। फिर प्राइवेट सेक्टर के थ्रू PCR के ऊपर एक ऑटो प्रोसेसर लगता है जो 40 के टेस्ट को 400 की तरफ ले जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन पहले हमने ये 2 ऑटो प्रोसेसर्स लिए, जिनकी वजह से हमने जो सबसे ज़्यादा जो 450-500 टेस्ट फ़ौरन एक दिन में किए वो उसी मशीन की वजह से थे। हमारे 2-3 मशीन्स और भी आ रहे हैं। किट्स की कमी ज़रूर हमें शुरू में थी, क्योंकि जैसे ये एपिडेमिक फैला तो तकरीबन 300 किट्स हमारे पास पूरे सूबे में थे, और जिसकी डिमांड हमने फेडरल गवर्नमेंट से की, बार बार की, और उसके हवाले से फिर हमारी किट्स थोड़े और बढ़े। लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कि बलूचिस्तान में किट्स की बहुत बड़ी कमी है। हमने फेडरल गवर्नमेंट को भी कहा है कि अननेसेसरी जब अगर एक डिमांड आएगी जिस पे हमें बहुत टेस्टिंग करनी है, फैसिलिटी ऑफ टेस्टिंग हमारे पास अभी बेहतर है कि हमारे पास अगर किट्स आ जाती हैं तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान आज भी दिन में तकरीबन 1200 से 1300 टेस्ट एक दिन में कर सकती है। हमारे पास ये कैपेसिटी है। किट्स की अरेंजमेंट हम प्राइवेट सेक्टर से भी करवा रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट को भी हमने कहा है, NDMA को भी कहा है, और इंशाल्लाह बाकी अथॉरिटीज़ को भी उनके थ्रू भी हम ले रहे हैं। NDMA की तरफ से 1500 किट्स आने थे, वो कहाँ तक? जी, मेरा ख्याल उनमें कुछ किट्स तकरीबन 1000 के लगभग आ गए थे, लेकिन हम उनसे और भी डिमांड की है। हमने किट्स ताफ्तान भी भिजवाए हैं और हमारे पास किट्स यहाँ भी मौजूद हैं, वहाँ भी हम टेस्टिंग कर रहे हैं। जो अभी हाजरीन की पहली जो खेप हमारे पास आई है, जो लास्ट अभी आई है, उनकी टेस्टिंग हमने ताफ्तान पे PCR पूरा एक लैब शिफ्ट किया, जो कि बहुत मुश्किल होता है शिफ्ट करना। ये कोई हाथ की मशीन नहीं है, ये बाकायदा इसको ले जाना और उसको उधर प्लांट करना, उसको मेंटेन करना, उसको चलाना बहुत एक्सपर्टीज़ हैं। वहाँ भी हमारी टेस्टिंग है और कोयटा में भी है। जी, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।